دیکھ کر آپ کو بتایا جائے گا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس آخری بات کہہ کر اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ سوال جواب کے سیشن میں جو باتیں بچ گئی آپ بہرحال پوچھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے ایک سنہرا اصول، ایک گولڈن رول اور ایک ڈاؤٹ اور اس کا کلیریفیکیشن۔ قرآن حدیث سے تو بہت علاج کرا ہے لیکن اثر ہی نظر نہیں آتا۔ سب کچھ کر لیا، اب قرآن حدیث بھی کر کے دیکھ لیتے کیا اثر ہوتا کی یہ ہے۔ اب کیا ہوتا دیکھیے، بہت علاج کرا ہے کچھ نہیں ہو قرآن حدیث سے۔ میرے بھائی قرآن حدیث سے علاج کرا لیتے سب ہو گیا، دنیا گھوم لیے، تعویذ گنڈے کر لیے۔ میں نے ایسے ایسے شبد باز اور کاہنوں کو دیکھا، اپنے ایمان کو مسلمانوں پکا کرنے کی ضرورت ہے، جو ایسے علاج کرتے ہیں کہ سامنے آپ کھڑے، آپ کو بلاتے ادھر آئیے، آنکھ میں تکلیف ہے نا، موتیا بین ہے، انگلی ڈال کے آنکھ نکال لیتا آپ کے ہاتھ کے اندر، اور ہاتھ میں نکال کے موتیا بین کا علاج کر کے واپس ٹھوس دیتا آپ کے سامنے، اور واقعی میں آپ بعد میں ٹیسٹ کرائیے، علاج ہو گیا۔ ایسے شبد باز اور کہانی میں نے دیکھے جو جادو سے علاج کرتے ہیں، کڈنی سٹون لٹرل سینس میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو اوندھا ڈال کے ہاتھ سے وہ چیریں گا ایسا آپ کے جسم کو، اور کڈنی کو نکالیں گا آپ کے سامنے باہر، آپ دیکھ سکتے اس کی فنکشن ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد اس کو چھلیں گا اپنے ہاتھ سے، کنکر کو نکال کر آپ کے ہاتھ میں دیں گا اور بند کر کے لگائیں گے اور بولیں گے آپ جا کے اسکین کر کے آؤ، اور آپ اسکین کر کے آئیں گے وہ کڈنی کا پتھر نکل چکا ہے۔ اب وہ کیا لگ رہا ہے، شبد بازی کو چھوٹے، یہ چھوٹے سے ہائیسٹ لیول تک ہوتی ہے۔ ایسا دیکھ کے تھوڑے یار، جب آپ چھوٹے موٹے بابا سے تو کڈنی نکال دیتا، آنکھ نکال کے آپ کا علاج کر رہا ہے، کیا بولیں گے آپ؟ دل کو بغیر بائی پاس کے آپ کے علاج نکالتا، سامنے ہاتھ میں نکالتا، آپ کو دھڑکتے ہوئے دل کو بتائیں گا نکال کر۔ اس لیول تک شبد بازی، کہانت اور جادوگری ہوتی ہے۔ اپنے ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں فالتو ہے، ہم کو کوئی چیز یہ جو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ باذن اللہ، اللہ جو چاہیں گا ہمارا۔ لیکن علاج کرانا چاہیے، علاج سنت ہے، کرانا چاہیے، توکل بھی ہے، بھروسہ بھی کرنا، لیکن علاج بھی کرانا چاہیے۔ لہذا تفصیلات علاج کی اس میں آ جائیں گی۔ تو اب سب کچھ کرنے کے بعد چلو قرآن حدیث بھی کرتے تو پھر قرآن حدیث کا اثر نہیں ہوتا۔ قرآن حدیث ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اب اثر ہوگا۔ پہلے اپنے عقیدے کو بدل لی میرے بھائی۔ اگر سمجھ لیجئے میں آپ کو ڈاکو آپ کے کھیت پہ حملہ کرے، آپ کی مال و دولت پہ ایک بندوق دے رہا ہوں، بالکل جرمن ماڈل لا کے دے رہا ہوں، ٹھیک، جرمنی کی بنی ہوئی یا یو ایس ماڈل لا کے دے رہا ہوں گن استعمال کے لیے، بھائی آپ کوئی آئے تو اس سے شوٹ کر دینا۔ اب اگر آپ کے ہاتھ کمزور اور گن چلانا نہیں آتی ہو تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کیا؟ اٹھتی نہیں ہو، دشمن آیا تو اپنی گر جاتے اٹھاتے اتنی وزنی ہے، تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کہ وہ خراب ہے؟ بندوق تو اٹھ جا رہی لیکن وہ جمراج نہیں، کچھ بھی کرتے گولیش نہیں کر رہی، تو بندوق کی غلطی ہے۔ ہتھیار سب سے اعلیٰ ہے، استعمال کرنے والے میں صلاحیت اور طاقت نہیں ہے تو ہتھیار کو برا مت بولیے۔ کتاب اور سنت میں علاج ہے، کرنا نہیں آتا اور تمہارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو اس کو کچھ مت بولیے۔ سب دنیا گھوم کے آ گئے اور آپ بول رہے چلو قرآن حدیث سے بھی کر لیتے، نہیں ہوتا، پھر فائدہ نہیں ہوتا، جاؤ پھر۔ یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت میں علاج ہے۔ اسلام اس چیز میں آپ کو کیسا چھوڑیں گا، گھومتا ہوا کہ علاج نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت میں ہے، من مانا علاج نہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو اس عقیدے سے کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے بہترین چیز ہے، یا تو ہمارے ہاتھ کمزور اٹھا نہیں پا رہے، یا تو ہمیں چلانا نہیں آ رہا اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور علاج کرائے کچھ نہیں ہونا، چھوڑ دیجیے۔ سیکنڈ، ایک سنہرا اصول، گولڈن رول یاد رکھیے۔ ایک سلف نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، اے میرے شاگردوں، تم ایک راستے جاتے ہوئے کتا بھونکتا ہے تم پر، کیا کرو گے اس کتے سے بچنے کے لیے؟ تو کہا اس کو ماریں گے، اس کو ہکا لیں گے، کہا پھر آ جاتا ہے تو پھر ماریں گے، پھر ہکا لیں گے، کہا پھر آ جاتا ہے پھر ماریں گے، کہا کتنے بار کرو گے؟ ایک سنہرا اصول میں دیتا ہوں تم کو، جب کتا تمہارے پیچھے آئے تو کتے کے مالک کو آواز دو کہ اے مالک اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھو۔ تو وہ مالک کیسا ہوتا ہے؟ آپ 10 بار جائیں کتا، لیکن مالک کو کرے گا ادھر، کتے کو آواز دیں گا، کتا آ جاتا ہے مالک کیسا، آپ چلے جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا شیطان اگر تم پہ حملہ کرے تو تمہیں شیطان سے نہیں لڑنا ہے، شیطان کے رب کو آواز دینا ہے، چاہے شیطان کتنا بھی کچھ ہو، رب کا کتا ہی ہو، اس کے کنٹرول میں، اس کو کنٹرول میں رکھو، ہم سے ختم۔ ہم کو اللہ میں پناہ مانگنا ہے، اس سے ہم کو نہیں لڑنا ہے، بات سمجھ رہے آپ؟ مالک کو آواز دینا ہے، اے اللہ بس مجھے اس سے بچانا، میں اس کے چکر میں نہیں آنا چاہتا، اس کے وساوس میں، اس کے فتنوں میں، اس کے فساد میں، اس کی تکلیف میں، اس کے جادو میں، اس کے آسیب میں، بس ساری چیزوں سے مجھے بچا۔ تو مالک کو آواز دو کتے کے، کتے کو بار بار ہکالنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی پھر۔ تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے، اس گولڈن رول کو یاد رکھیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ جادو ہے، ہم جادو کا علاج ایسا کریں گے، اللہ سے آپ مانگیے، اللہ تعالیٰ سب کریں گے، یاد رکھیے،
ٹھیک ہے، چونکہ شیطان کچھ بھی ہو اللہ نے اس کو صلاحیت دی نا. اور شیطان ایک خاص جن ہے جو پہلا جن تھا جس کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی زندگی کی. باقی سارے جن جیتے اور مرتے ہیں، مطلب پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں الگ الگ زندگیاں جی کر، لیکن شیطان ایک خاص ہے جو ان کا باپ ہے جنوں کا، ابلیس. اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہے. تو جس دشمن سے ہمارا پالا ہے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے. نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر بہکاتے ہوئے آیا تو قیامت کی صبح تک بہکاتے رہیں گا. اتنے ایکسپیرینسڈ دشمن کے خلاف تو بہت ویل ورسڈ، جس کو ہم کہتے ہیں نا، بہت تیاری کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے. اور ہم تو اتنی تیاری نہیں کر پائیں گے، لہٰذا اللہ کو آواز اللہ اس سے بچانا بس ختم. پھر اللہ تعالیٰ تو سب کر لیتا ہے. تو لہٰذا شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے رب میں پناہ مانگے، اس سے مدد مانگے، تو انشاءاللہ خود وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گا. تو یہ چند باتیں تھیں جن اور